اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا دیکھیے اب آج سے ماشاءاللہ جلوسوں کا آغاز ہو گیا اور کل 9 اور پرسوں 10 کا جلوس ہے انشاءاللہ۔ ہمیشہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیے پرسکون رہ کے اعصاب پہ قابو، انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بھائی جلوس میں تو جانا ہے، کیا ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے وہ ذہن میں لیا ہی، کچھ بھی ہو جائے جلوس میں تو جانا ہے، ہو گئے ہیں بڑے بڑے مرحلوں سے نکل گئے، لیکن جس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظم و ضبط۔ کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے جو تقریب کاروں کی بات کر رہا ہوں، مووی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے، پھر آج کل تو سوشل میڈیا آپ کو معلوم ہے، کئی ذرا سی کسی کو چھینک آ گئی اس نے نہ بنائی پھر پورے پاکستان میں، اور جب کسی بھی شہر کا ہوگا اس کی خواہش یہ ہوگی کہ پورا پاکستان یہاں آ جائے، پورا پاکستان آ جاؤ، سارے مومن آ جاؤ، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، خدا کو مانو اللہ کے بندو، کیا مصیبت ہے؟ اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جائے تو بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے، بڑے سکون سے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے یا ابھارا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دبانا ہے نا بھئی، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں منانا جو، ہمیں اٹھانا جو، ہم اور دنیا کو ٹینشن دے رہے پورے شہر میں ماسک، اب یہ ہوتے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، اب ہمیں امریکہ سے چلے آ رہے ہیں، کینیڈا سے چلے آ رہے ہیں، لندن سے چلے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، ارے بھائی 3 دن ہو گئے ہوئے تو جب فلپ پہنچی تو ہم کیا کریں، 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے، مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن کیا وہ پوری دنیا میں سرکولیٹ کریں؟ یہ تو طریقہ ہے، یہ تماشا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، انہوں نے اپنی کلپ بنائی اور چلا دی، جو ویورز بڑھیں گے، یہ بڑھے گا، سبسکرائبر بڑھیں گے، یعنی تماشا، سوچ نہیں دی کہ ذرا سی حرکت پوری قوم کو کتنا بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ یہ سرداری ہو رہی ہے، پورے کراچی میں ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے بھائی، چھوٹی موٹی بات محرم کے علاوہ ایسی ہی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے، تو ہو نہیں، تو ہمارا کام کیا، اس کو ختم کرنا، اس کو دبانا، نہ کہ اس کو لے کے آج بھی ایشو بنا کے کھڑا ہوا ہے، سب آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، گھر آ جاؤ، کال کون دے رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں، اور لوگ بھی چلے جا رہے ہیں، ارے بھائی میں دیکھ تو کون بلا رہا ہے، کس نے بلایا، کہاں بلایا، ایسے نہیں ہوتا، ہماری عزت ہے، بڑے بڑے مراحل سے گزرے، آپ نے دیکھا نا اسی شہر میں 60 جنازے اٹھائے، لیکن جلوس پہ کوئی فرق آنے دیا نہیں نا، الحمدللہ شہداء کی لاشیں اٹھائے، بڑا جلوس جا، چلو عاشور پہ بھی، چلو ہمیشہ یاد، نظم و ضبط، وہی قومیں جیتتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں جن کا نظم و ضبط، ڈسپلن، تحمل، پہلے تحمل تو کر لیں، صبر تو کر لیں، جو کل میں نے بات کی تھی بھائی تھوڑا صبر کر لو، تصدیق کر لو، کسی سے پوچھ لو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ضروری ہے کہ بس ایک دم جلوات میں کوئی آپ کو بہانا چاہ رہا ہے، آپ بہ رہے ہیں۔ اس شہر میں بڑے بڑے عناصر ہیں، جانتے ہیں آپ کہ جن کا مسئلہ یہی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی آگ لگے جس میں وہ اپنی روٹیاں سیکیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا اشارہ کافی ہے اگر آپ عقل مند ہیں انشاءاللہ، اور سب عقل مند ہیں، سمجھ گئے میں نے کیا کہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسی ہے وہ تو چاہ رہے کہ کوئی آگ لگے، کوئی تندور جلے اور وہ اپنی روٹیاں چمکائے، ان کا بھلا اسی میں ہے نا، لیکن ہمارا بھلا کس میں کہ نہیں، ہمیں نہیں ہونے دیں، نہیں ہونے دیں، لہذا اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ، اپنی گرلز گائیڈز کے ساتھ، اپنی یہ ٹریفک پولیس کے سپاہی، پولیس کے سپاہی، رینجرز کے سپاہی، انتظامات کی بات کر رہا ہوں، انتظامات کے سلسلے میں سب سے تعاون کرنا ہم سب کا فریضہ ہے بھائی، کسی کو چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور نظر رکھیں آپ سب انتظامیہ یوں سمجھ لیجیے، آپ کا جلوس ہے کہ نہیں ہے، یہ ہر جلوس آپ کا جلوس ہے، ہر مسجد صاحب کی مسجد ہے، تو اپنی مسجد جلوس کو کوئی خراب کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا،
تو اگر تھوڑا 4 قدم زیادہ پیدل چلنے پڑ گئے آپ کو، اگر اسکاؤٹ کے بچے نے کہہ دیا گاڑی یہاں نہیں کھڑی کرو وہاں کھڑی کرو، کیا قیامت آ جائے گی بھائی؟ کیا ہو جائے گا؟ نہیں، نظم و ضبط کے ساتھ شیعوں کی پہچان۔ اور پھر میں آپ کو بات کروں، آپ کو میں خوشامد نہیں کر رہا، خوش کرنے کے لیے کہ یقین جانیے میں پوری دنیا گھومتا ہوں، جانیانی دنیا سے پرانی کو آگے جاتے رہتا ہوں مجالس کے سلسلے میں، تو یہ تو مبالغے کا لفظ ہوتا ہے، دنیا لیکن جاتے رہتے ہیں سب جگہ، گاؤں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جو ڈسپلن آپ کا مشہور ہے نا کراچی کا، کہ بھائی یہاں کے جلوس، یہاں کے کتنے منظم جلوس، کتنے آرگنائز جلوس، ہمارے اسکاؤٹس کے جوان جس انداز میں لے کر چلتے جلوسوں کو، پروردگار ان کو سلامت رکھے ہمیشہ، ان کے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے سلوات بھیجیے آپ محمد آل محمد پر۔ یہ ہماری پہچان ہے میرے بھائی، ان جلوسوں میں آپ کو تعاون کرنا ہے، ڈسپلن سے جانا ہے، اور آپ میں ہر ایک انتظامیہ ہے، سمجھتے آپ سب انتظام نظر رکھیں، شر پسندوں میں نظر رکھیں، ادھر ادھر نظر رکھیں، چاروں طرف نظر رکھیں، ہم سب انتظامیہ، اور خدا نہ کرے کسی نے کوئی شرارت کری دی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ گزرتے آئے سارے امتحانات سے، اگر اللہ نے تقدیر میں کوئی امتحان لکھا ہے ایک اور امتحان دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تشیع ہے امتحانات سے گزرنے کا نام، آگ اور خون کے سمندر سے گزرتے چلے آئے، گزرتے چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولا اگر امتحان لینا چاہتے ہیں ایک امتحان اور دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، کوئی دشمن، کوئی سیاسی ایلیمنٹ، کوئی اور تخریب کار ایلیمنٹ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اس سے اچھے انداز میں نہیں سمجھا سکتا تھا۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد کا۔ نظم و ضبط ہی تو ہماری پہچان ہے نا۔ اتنا سا لشکر تھا کربلا میں 72 کا، لیکن نظم و ضبط کا پابند تھا، جس کی حسین نے جہاں ڈیوٹی لگا دی وہ اپنی جگہ چھوڑتا نہیں تھا۔ معلوم تھا نا کہ میری ڈیوٹی یہاں پر ہے، یمین میں ہے تو یمین میں ہے، یسار میں ہے تو یسار میں ہے، میمنے میں ہے تو میمنے میں ہے، قلب میں ہے تو قلب میں ہے، جہاں جس کی حسین نے ڈیوٹی لگائی وہ ہاں اسی ڈیوٹی پر اپنے اپنے، اور یہ سب کا یہی ہے۔ چلیے اب بات کو یہیں سے لے کر آگے بڑھتے تو طے ہو گیا نا، یہ تمام آپ کو جلوسوں میں شرکت تو کرنی ہے، جہاں بھی آپ کے دائرے کے ہوگا تمام جلوس آپ شرکت نہیں کر سکتے، لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں جس جگہ بھی جائیں گے تو وہاں نظم و ضبط کے، اور دوسرے بھی اپنے بھائی کو بھی سمجھائیں گے، نہیں بھائی حوصلے سے، صبر سے، کوئی بات ہو صبر کر لو، یہ کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہوتی صبر کرنا، یہ عقل کی علامت ہوتی کہ پہلے دیکھ لو واقعے کو ہوا کیا ہے، حالات کیا ہیں، اس کے بعد پھر رد عمل دینے کے لیے وقت ہے، بہت ہے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے۔ 2 مہینے 8 دن ہے ہمارے پاس، آپ نے سارے گزشتہ نہیں دیکھا رد عمل کتنا اچھا دیا تھا، چہلوں پہ 40 دن لگے نا، لیکن 40 دن کے بعد جب ہمارا رد عمل آیا تو جھاگ بیٹھ گئے تھے سارے مخالفین کے، ہے نا؟ دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد کہ عاشور کے بعد کیا ہوا تھا آپ کو بھی یاد، لیکن مجھے اپنی وہ اسپیچ بھی یاد ہے، جو اب تو ریکارڈ ہو جاتی ہے نا، مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے 40 کا اعلان کیا کہ 40 کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ حیدرآباد سے اعلان شروع ہوا تھا، پہلے میٹنگیں کر لی تھی ہم لوگوں نے، پھر حیدرآباد میں اس چیز نے اعلان کیا تھا کہ 40 چہروں کی تیاری کر لو، اور آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان یہاں سے پارا چنار تک کوئی ایک جگہ بھی نہیں بچنا، تو عزیزوں ہے نا سب بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پھر کیسا جواب ہوا الحمدللہ، اور جب گھروں سے نکلے ہم نکلے، ہماری مائیں بہنیں نکلی، سب نکلے، اللہ نے مدد کی، مولا نے مدد کی، ہمارے ساتھ تھا مولا، اور خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں سرخر رکھا اور پوری قوم کو عزت اور سربلندی عطا کی، تو دیر سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، 40 دن کی دیر سے کوئی نقصان ہوا نہیں، فائدہ ہوا نا، اچھے انداز میں نکل کر آئے۔ صلوات میری محمد آل محمد پر۔ آئیے مکے سے جا رہے ہیں، اپنے حامیوں کو خط لکھے، کربلا سے بھی لکھے تھے، وہاں سے بھی خط لکھے، اپنا مقصد بتا دیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ جو آؤ گے وہ جان سے چلا جائے گا، یہ میں پہلے بتاؤں۔ معصوم یہ لکھ رہے ہیں خط میں، تم سب شہید کر دیا جاؤ گے، جو بھی میرا ساتھ دے گا شہید کر دیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ ناکاموں میں شمار ہوگا، اس میں شمار ہوگا، اس کا ناکام لوگوں میں شمار ہوگا، اس کا یاد رکھیں، جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ یہ خط ہر جگہ بھیج دیے معصوم، اور اس خط کے جواب میں کچھ لوگوں نے آنا بھی شروع کر دیا، آج بھی بہت سارے لوگ آ گئے، یہ خط جاتے تو آ جاتے، امام کی خدمت میں پہنچ جاتے، سب کے ایک کے نام تاریخ میں موجود ہے، میں لے بھی چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، پڑھ بھی چکا ہوں، اس کے پر اب مکے سے نکلے جناب سید الشہداء، آپ جانتے ہیں نا
آج ایک تاریخی واقعہ آپ کو بتانے، تاریخ کا سفر آپ کو کرانے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کے احرام کو عمرے سے بدلا، تو حج سے پہلے نکلے ہیں نا، حج سے پہلے نکلے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، چلیے 5 دن پہلے رکھ دیجیے، ایسے ہی ہے نا، 5-6 دن پہلے نکل گئے، ہم تاریخ کا تعین نہیں کرتے، پہلے نکل گئے 4-5 دن پہلے حج کے احرام کو عمرے سے بدلا نکلے۔ اب جو حاجی نکلیں گے تو ان کے اور امام کے نکلنے میں 1 ہفتے کا فرق تو ہو گیا نا، کیونکہ حاجی کم سے کم بھی نکلے گا تو 13 ذی الحجہ کو نکلے گا، 10، 11، 12 یا 12 کی شام کو نکلے گا یا 13 کی صبح نکلے گا، تو 1 ہفتے کا فرق ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ امام نکلے ہیں حج سے پہلے اور زہیر بن قین نکلے ہیں حج کے بعد، تو فرق ہو گیا نا دونوں کے نکلنے میں۔ امام نکلے ہیں حج سے پہلے اور جناب زہیر بن قین نکلے ہیں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ حج کر کے حج کے بعد نکلے، تو 1 ہفتے کا فرق ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے آپ، جب جناب سید الشہداء مکے سے نکلے تو رفتار بہت آہستہ ہے، یہاں تک کہ کئی مقامات میں ساتھیوں نے کہا کہ آگے چل کے نہیں ٹھہر جاؤ، 1 دن اور ٹھہر جاؤ، 1 دن اور ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اور سب محسوس کر رہے ہیں کہ امام کو کسی کا انتظار ہے، امام کو کسی کا۔ اب میں نے کیا کہ عرض کیا آپ کو خدمت ہے کہ مکے سے خط لکھے کے جاؤ، مکے سے سب کو خط لکھنے جاؤ، جو آئے گا مار دیا جائے گا، جو آئے گا قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے کیسے مجاہدوں کو حسین نے اکٹھا کیا۔ کون ہے زہیر بن قین؟ آپ کو حیرت ہوگی، زہیر بن، جو نہیں جانتے جو جانتے ہیں ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا، جو نہیں جانتے تو بتا رہا ہوں کہ زہیر بن قین صفین میں علی کے مقابلے پر تھے، علی کے مقابلے میں جو لشکر تھا اس لشکر میں تھے، مخالفین میں تھے۔ اب آئیے آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو 1-2 جملے اور بتا دوں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ لیلۃ الحریر، وہ جو پوری رات اور پوری دن جنگ ہوئی تھی جس میں 30-35 ہزار دونوں طرف کے مارے گئے تھے، مولا کے ساتھی بھی شہید ہوئے تھے، 10-15 ہزار، ایک دن کی لڑائی میں کم سے کم 5,000 دونوں طرف کے مقتولین کی تعداد تھی۔ اسی صبح کا واقعہ ہے، رات بھر کی لڑائی کے بعد کشتے گنے جا رہے تھے، الگ کیے جا رہے تھے، مولا نے اور مالک اشتر نے گنے تو مالک اشتر نے خوش ہو کر کہا تھا کہ مولا آج تو برابر رہا معاملہ، جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے۔ یاد آ گیا واقعہ، یاد آ رہا ہے نا، یہی ہوا تھا نا کہ جناب مالک اشتر نے کیا فرمایا تھا کہ مولا آج تو ایک جیسا رہا، جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے۔ روزانہ امام کے ہاتھوں میں مقتولین کی تعداد زیادہ تھی، آج برابر ہو گئی۔ امام مسکرائے، شاباش بولے، ہاں مالک بالکل ایسے ہی ہے، جتنے ہم نے مارے اتنے تم نے مارے، لیکن ایک فرق ہے ہمارے مارنے میں اور تمہارے مارنے میں۔ اور مالک بڑا حیران ہوا، مالک نے کہا یہ کیا ہوا بھائی مولا، یہ کیسے ہوگا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری تلوار کے سامنے جو آیا تم نے مارا کہ نہیں مارا؟ کہا بالکل مارا، دشمن کا آدمی تھا، جو میری تلوار جو میرے مقابلے میں نے مار دیا کہ بھائی یہی تو فرق ہے مالک، جو تمہارے سامنے آیا تم نے مارا، میں مارنے سے پہلے دیکھتا تھا اس کے صلب میں کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ ہے زہیر بن قین جو نامعلوم کتنی بار علی کے سامنے آیا ہوگا، علی نے رخ پھیر لیا ہوگا، آج میرے مقابلے میں ہے، کل میرے بیٹے کا قوت بازو بن کر آئے گا۔ یہ ہے یہ ہے زہیر بن قین جن کا میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان میں اب سمجھ میں آ گیا وہ راز جو مولا نے فرمایا کہ دیکھ کے اسلاف کو دیکھ کے مولا بار کرتے تھے کہ اس کے ظلم میں کہیں، تو اب کبھی کبھی کہیں کوئی ہر نکل کے آ جاتا ہے تو سمجھ لو انہی میں سے کسی کا ہوگا جو علی کی تلوار سے بچ گئے تھے۔ چلو آپ بھیجیے محمد علیہ محمد۔ تو اتنی رفتار آہستہ رکھی جناب سید الشہداء نے کہ ذی حسم، ذی حشم لکھا ہے بعض جگہ، لیکن اصل مقام کا ذی حسم، یہ ذی حسم کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا مڈ وے تھا عراق جانے والوں کے لیے، جو مکے سے عراق جاتے تھے ان کے درمیانی راستہ ایک ڈیرے، جیسے آج کل ڈیرے کہلاتے ہیں، ایک جگہ تھی، مختلف کیمپ لگے ہوئے، یہاں لگے ہوئے، وہاں ٹھہرتے تھے، یہاں پانی بھی مل جاتا تھا، کھانا پینا بھی مل جاتا تھا۔ ذی حسم بہت مشہور مقام، اب نہیں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، مسافروں کے لیے بہت مشہور جگہ تھی، اور اس کے واقعات بہت بے شمار واقعات ہیں تاریخ میں۔ منزل ذی حسم کے ہے سین اور میم، ذی حشم بھی کہیں لکھا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا، اصل نام ہے ذی حسم، سین کے ساتھ ہے۔ تو ذی حسم میں منزل ذی حسم میں پہنچ گیا امام۔ اب یہ بہت لیٹ، آہستہ آہستہ آتے آتے امام پہنچے ہیں، اور شام کو زہیر بن قین کا قافلہ بھی پہنچتا ہے۔ اچھا ٹھہرنا ضروری ہے یہاں، مطلب نہیں ٹھہرتے آگے چلے
ٹھہرنا اتنی ضروری کہ میں نے وجہ بتا دی کہ مڈ وے ہے ایک طرح کا. اب یہاں جو ہے خوراک بھی لینی ہے، پانی بھی لینا ہے، ٹھہرنا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، جانوروں کو دانا پانی بھی لینا. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پس منظر کیونکہ جگہوں کے نام آپ سنتے ہیں لیکن یہ تاریخی پس منظر معلوم ہو تو آسان، کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مخالفت تھی، جانتا تھا زہیر بن قین تو وہاں ٹھہرا کہ وہی آگے چلا جاتا، کہیں اور ٹھہر جاتا. تو اس لیے بتا رہا ہوں یہاں ٹھہرنا ضروری ہوتا تھا. یہ ضروری سے مراد مجبوری تھی. یہاں ٹھہرا جائے، جانوروں کا کھانا وانا دانا پانی لے لیا جائے، اپنے استراحت ہو جائے، پانی مل جائے گا، غذا مل جائے گی، کھجوریں مل جائیں گی، سب مل جائے جو بھی ہے. پھر یہاں سے نئے سرے سے تازہ دم ہو کے پھر لوگ سفر شروع کیا کرتے تھے. لہٰذا میں نے بتا دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی میدان تھا یہاں امام حسین نے خیمے لگا دیے وہاں، نہیں، ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں مختلف ڈیرے بنے ہوئے تو تھے پہلے سے، کیونکہ مسافروں کو ٹھہرنا ہے نا، مسلسل مسافر آ رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو مختلف جگہ جیسے آج مختلف ہوٹلیں نہیں بنی ہوئی ہوتی، ہوٹل کیسے مقامات پر ادھر بھی ہوٹل، ادھر بھی ہوٹل، ادھر ہوٹل، اس طرح کے ڈیرے بنے ہوئے ہوتے ذی حسب. تو وہ جناب آ کے ٹھہر گئے وہاں. جب زہیر بن قین پہنچے تو ٹھہرنا تو ضروری ہے نا، کیونکہ پورا قافلہ اس کے ساتھ، پانی بھی لینا ہے، دانا پانی بھی لینا ہے، جانوروں کی غذا بھی لینی ہے، اپنے لیے بھی کچھ لینا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے پورا قافلہ. اس کے بعد بھی 60-70 لوگ ہیں، خواتین ہیں، مرد، عورتیں، بچے، غلام، کنیزیں، سب ہیں اس کے ساتھ. تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنا ڈیرا کہاں لگایا، یعنی اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا، تھوڑا دور. اب سمجھ میں آئی بات؟ جناب سید شہداء ٹھہرے ہوئے پہلے سے آ گئے. جیسے صبح امام حسین السلام پہنچے تو شام کو یہ پہنچا، یا شام کو امام حسین السلام آئے تو صبح ہی آئے دوسرے دن. لیکن جب اسے معلوم ہوا تو اسے دور احتیاط کے بھائی یہ آج کل ان کا مناقشہ چل رہا ہے. اچھا اس نے صفین کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تھا نا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اس کا دل کھٹا ہو گیا. تو یہ غیر جانبدار جیسے نہیں تھے، نیوٹرل لوگ، اس طرح کی زندگی گزار رہا تھا، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. تاجر بہت بڑا تھا، سرمایہ دار طبقے کی نمائندگی کرتے تھے. 2-3 آدمی یاد رکھیے گا کربلا میں، ایک جناب مسلم بن اسجد، ایک جناب زہیر بن قین، ایک حبیب ابن مظاہر. بہت امیر لوگ، پیسے والے لوگ. تو ان میں سب سے نمایاں جو پیسے والے تھے وہ کون تھے؟ جناب زہیر بن قین. ان کا تجارت پھیلی ہوئی تھی پورے شام تک، یورپ تک، یعنی شام کے ذریعے انطاکیہ تک پھیلی ہوئی تھی تجارت. اتنے امیر تھے سرمایہ دار طبقے کے لیے. اب بڑا قافلہ ان کا شاندار، خیمے میں لگ گئے ان کے بیٹھے ہوئے، اور اپنے کہا دور رہو ان سے، ان کا آج کل چل رہا ہے خلیفہ وقت کے ساتھ چل رہا ہے مناقشہ، ہمیں دور رہنا چاہیے ان سے، تو دور رہے. اب جب صبح ہوئی، دوپہر کا کھانا لگا نہیں، دوسرا دن آ گیا، اب شام کو اٹھ کے جانا ہے. اب وہ جناب کھانا وانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، سب دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑا سا خیمہ، خیمے کھول دیے جاتے تھے اندر. ایسے خیمے یہ نہیں سمجھے گا ٹپیکل جو ہوتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی تھے، لیکن کچھ بڑے خیمے، اتنے بڑے خیمے ہوتے تھے کہ انہیں میں مسجد بنا دی جاتی تھی، ان میں کھانا لگا دیا جاتا تھا، بڑی بڑی چادریں. اب دیکھا ہوگا یقیناً آپ نے، جب یہ زلزلہ آیا تھا تو اس میں بڑے بڑے خیمے نصب کیے گئے تھے، جس میں ایک میں مسجد، ایک میں کھانا پینا، یہ سب بڑے بڑے خیمے، وہ بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے، لگا دیا کھانا. جب کھانے پہ بیٹھا تو اس نے غلام نے آ کے کہا کہ حسین کا قاصد ہے، حسین کا فرزند رسول نے قاصد بھیجا، پیغام دے. تو اس نے منع کر دیا، کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں، واپس بھیج دو، مجھے کوئی کام نہیں، اس سے واپس بھیج دو. تو اس نے کہا کہ حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حسین نے اپنے بیٹے. یہ اچھا میں نے پہلے عرض کیا، آپ کو نہیں دیا یہاں یہ کسی مجلس میں کہ جناب علی اکبر کا جو لقب ہے نا شبیہ پیغمبر، یہ پورے عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، کیونکہ مدینے کے صحابہ کے ذریعے گیا تھا نا کہ حسین کے بیٹا، تو آتے جانے سب کو معلوم تھا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر. تو حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے علی اکبر کو، شبیہ پیغمبر کو. پھر بھی یہ راضی رکھا کہ نہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں نہیں ملنا چاہتا. تو پوچھتے خیمہ سے دوسرے خیمہ جو خواتین کا ہوتا تھا، وہاں سے اس کی بیوی سن رہی تھی. اس کی بیوی نے اس کو غیرت دلی، کیا بات کرتا ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے، نہیں مانتا، نہیں عمل کرنا، جو کہتے ہیں جو تو پسند نہیں آتا. معلوم نہیں کہ شبیہ پیغمبر ہے، حسین کا بیٹا، بات تو کر، ملنے میں کیا حرج ہے، ملنے میں کیا ہے. پھر اٹھ کے گیا، جب بیوی نے خیرت دلائی کہ بات تو کرو. پھر یہ باہر آیا، باہر آ کر دیکھا. اب یہ خود ہی دیکھ کے پہلے تو کہتے ہیں نا کہ پہلا تیر تو وہی دل میں لگ گیا، وہ حسن اکبر جو دیکھا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. وہ ہمارے دوست ہیں محمد علی وفا، بہت اچھی ان کی منقبت ہے، بہت اچھی. آج کے دن میں 25-30 سال پہلے سنی تھی. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، دوسروں کے شعر لوگ اپنے نام سے لگا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اب کیا کریں، بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو سب کا پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے.
لیکن اس منقبت کے ساتھ بھی یہی شروع ہوا، کوئی 2 شعر لے کے بھاگ گیا، کوئی 1 شعر لے کے بھاگ گیا، اپنے اپنے نام سے بیچ میں گھسڑ کے ایک شعر لگا دیا، حالانکہ 25-30 سال پرانی منقبت ہے۔ خیر یہ کہنے کی بات نہیں تھی، مگر نکل گئی منہ سے، دل جلا ہوا تھا، نکل گئی بات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیے بابا علی محمد پر۔ جناب علی اکبر کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، میں نے شاعر کا نام پہلے بتا دیا، محمد علی وفا، پڑوسی ملک ہے۔ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ہنس کر کہا وہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا۔ اسی کا ایک شعر اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا۔ صلوات لگی محمد علی محمد پر۔ اب دن میں اب یہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہونا نا، اس نے یوسف دمی ساجد بیزاداری آنچ خوبا ہمیں دارن خطن ہداری، یہ اقبال کا شعر جناب۔ اب یہ مثل یوسف دیکھا مبہوت رہ گیا، سکتے میں آ گیا، زہر بن قید سلام کرنا پڑا۔ اب جب اچھا عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ قاصد سے اندازہ لگاتے تھے کہ پیغام کی اہمیت کیا ہے۔ غلام کو بھیجا جا سکتا تھا، دوست کو بھیجا جا سکتا تھا، بھائی کو بھیجا جا سکتا تھا، بیٹے کو بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم پیغام۔ جناب علی اکبر پیغام دیتے ہیں کہ میرے بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کچھ وقت دے دیجیے۔ یہاں پہ بھی یہ پہلو کر رہا ہے، چاہتے کہ نہ ملے۔ پھر اس کی بیوی نے کہا ملنے میں کیا حرج ہے، فرزند رسول سے مل تو لیں، ملنے میں کیا ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے، موقع ملا ہے فرزند رسول کی زیارت کا۔ حالانکہ یہ شیعان علی میں نہیں ہے، میں بتا چکا آپ کو، شیعان علی میں نہیں ہے، لیکن سمجھدار ہے، باشعور ہے، اسی لیے صفین کے بعد الگ ہو گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ بھائی معاملہ ادھر بھی عین غین ہے، رہتا دوسری طرف تھا نا، تو معلوم تو تھا نہیں۔ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ اب اس میں ٹھہراؤ آ گیا تھا طبیعت میں۔ پھر جناب علی اکبر سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ملنے کو تیار ہوں۔ جناب سیدھے شہداء آئے اور بس اتنی ہے تعریف، اس کے آگے جو کہتا ہے تو اس کو پھر وہ غلط کہتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ بات کیا ہوئی، یہ کہیں بھی نہیں۔ جناب سیدھے شہداء نے ہاتھ پکڑا زہیر بن قید کا اور ایک تیسری طرف لے گئے، یعنی ادھر ان کا خیمے ادھر ان کے خیمے، ایک دوسری طرف اکیلے تنہائی میں جا کے کچھ باتیں کی، اور تنہائی میں جو باتیں ہوئی وہ کرنے کے بعد اب زہیر واپس پلٹے۔ اب جب واپس پلٹے تو کہا اڑاؤ، خیمے میں اٹھاؤ، سامان اٹھاؤ، غلاموں کو کہا جاؤ سوال جاؤ، تم سب کے دباؤ جاؤ، چلے جاؤ ساتھ، میں جا رہا ہوں، مجھے میری منزل مل گئی۔ یہاں تک کہ وہ زوجہ جس نے راہ ہموار کی تھی حسین سے ملنے کے لیے، اکبر سے ملنے کے لیے، اسے کہتا جا میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا۔ وہ اس سے لڑنا شروع کر دیا اس نے کہ میں نے تجھے راستہ دکھایا، مجھے کہتا ہے مجھے آزاد کرنا، میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اب اس منزل کی طرف جاتے اس کا بھائی اور یہ خود اور اس کی زوجہ سب سامان مان دے دیا، بانٹ دیا کہ کچھ نہیں چاہیے، گھوڑے اونٹ جو ہے سب لے جاؤ، آپ ہمیں بانٹ لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیا بات ہوئی نہیں معلوم، لیکن اتنا تو طے ہو گیا نا کہ جس کو واپس بھیجنا تھا بھیج دیا۔ کہیں بھی کوئی ایک سپاہی تھا، حسین ڈھونڈ کے اسے بلا رہا تھا، اور کیا معلوم یہی بتایا ہو کہ تیرے بغیر لشکر مکمل نہیں ہے، تیرا نام میری فہرست میں ہے، شاید اتنا مطلب کیا بتایا کیا نہیں بتایا نہیں معلوم۔ لیکن زہیر وہ مجاہد ہے جو اس وقت تک، اس سے پہلے تک دشمن تھا، مخالف کیمپ میں تھا، شیعان علی میں نہیں تھا۔ حسین سے بات ہوئی، کیا بات ہوئی، اس ایک بات نے اس کو یہاں تک لے کر آیا، یہاں پہ آنے کے بعد آیا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مجاہد، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد، ابھی کل ساتھ ہوا ہے، اور شب عاشور یہی زہیر بن قید ہے جو جناب عباس سے گفتگو کرتا ہے۔ کس موقع کی گفتگو بتاتے ہیں مصائب میں آ کے آپ کو، لیکن ابھی پھر ایک دم ماحول بدل جائے گا، ابھی ہم وہاں آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، حسین بتانا چاہتے کہ جہاں بھی کہیں ایک حر ہے، حر سے مراد مرد آزاد، وہ حر تو ہے ہی اپنی جگہ، جناب حر تو ہے ہی ایک مجاہد نہیں ہے، حر یعنی مرد آزاد، جو آزاد مرد ہے وہ کبھی اپنے گلے میں غلامی کا توق نہیں ڈالے، غلامی کی بیعت ہے۔ یہی حسین کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے، قیامت تک کے لیے حسین کا پیغام، اگر تمہارا دین نہیں تو مردوں کی غیرت تو رکھو۔
آزاد لوگوں کی غیرت تو رکھو. عربوں میں ہوتے تھے نا ایسے لوگ کہ دین نہیں ہے مگر بہادر بہت ہوتے, شجاع بہت ہوتے, غیرت مند بہت ہوتے. تو حسین یہ کہتے تھے, آخر میں یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا دین نہیں تو کم سے کم ایک غیرت ہے اور حمیت رجل کی جو ہوتی ہے, مرد کی, وہ تو رکھو اپنے اندر. اور یہ رجل پہ یاد آ گیا, مجھے اچھا ہوا یاد آ گیا. اس رجل کی تشریح کرنے کو میں نے آپ سے کہا تھا, آج کیے دیتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے حسین کے ساتھ جو ہے نا وہ مؤنث مذکر والا مسئلہ نہیں ہے, رجل ہے. رجل کسے کہتے ہیں؟ ابھی رجل کی تشریح کر دیتے ہیں آپ کے لیے بات. یہ بھی آج آپ سب کے لیے تحفہ ہوگا. رجل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید ہے نا, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں کچھ مرد ہیں, من المؤمنین رجال, مومنین میں کچھ مرد ہیں. اچھا مومنین تو خود ہی مذکر ہے, کیا مطلب؟ کیا مطلب مردوں میں کچھ مرد ہیں, مومنین میں کچھ مرد ہیں, تو سارے مرد نہیں ہے کیا؟ آیت تو یہ کہہ رہی. ابھی بتائیں گے تشریح سمجھ میں. من المؤمنین رجال, مومنین میں کچھ مرد. یاد رکھیے یا من المؤمنین میں خواتین بھی شامل ہیں, کیونکہ باب تغلیب ہے نا. جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات میری بابا مذکر ہے نا, ساری مذکر کی ضمیر ہے نا, ضمیر مذکر کی ہے, لیکن مؤنث میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باب تغلیب ہے نا, باب تغلیب کا لفظ غلبہ مذکر کا تو مذکر. تو یہاں من المؤمنین میں یاد رکھیے گا صرف مرد مراد نہیں ہے, من المؤمنین سے مراد ہے سب مومن و مومنات. بس ان مومنین مومنات میں کچھ مرد ہیں. اب میں معنوی طور پہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, عربی کے اعتبار سے یاد رکھیے گا, اور یہ معنی بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا. ضروری نہیں ہے کہ رجل کا مصداق مذکر ہی ہو. ابھی جب مثال دیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. یہاں رجال سے کیا مراد ہے؟ وہ صفات مردانہ, یعنی وہ شجاعت, وہ بہادری, وہ دلیری. من المؤمنین رجال, تو تاریخ میں, پورے تاریخ میں مومنین میں سے مردوں کی قربانیاں ہیں یا خواتین کی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ لہذا یہاں مومنین سے مراد ہے سارے مومنین و مومنات. من المؤمنین رجال, جس نے قربانیاں دی ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس رجال میں شامل ہے. صلوات کریے محمد آل محمد پر. نہیں نہیں, ابھی معنی مکمل نہیں پہنچایا میں نے آپ کے پاس. یہ معنی مکمل تھوڑی, اس میں تو 10 اعتراض آ جائیں گے مجھ پہ ابھی. اب بتاتے ہیں آپ کو کہ رجل کسے کہتے ہیں, اسی کے معنی سمجھا لیتے ہیں آپ. رجل ہوتا کون؟ یہ تو طے ہو گیا کہ مذکر تو سب ہیں. آئیے, لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن ماشاءاللہ سارے چہروں پہ رونق آ گئی, چمک آ گئی. وہ ذکر ہی ایسا ہوتا ہے, کیا کیا جائے مولا کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسے ہی ہے. کیا لکھا ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ؟ ضرور بے ضرور, یعنی ایسے ہی ہوگا. اور یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں مستقبل کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول انشاءاللہ نہیں کہا نا, اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرے حبیب انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے. یہ اس حدیث میں انشاءاللہ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, جو خبر آئی ہے وہ پہنچا رہے ہیں. تو خبر پہنچانے میں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے آیا وہ خبر دی جا رہی ہے. لیکن چلیے بات کو آگے بڑھائیں. یہ بتائیے کہ 39 دن تک جن کو علم دیا تھا وہ مرد نہیں تھے؟ مرد ہے نا. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, یاد رکھیے گا میری بات. میں ایک معنی سمجھانا چاہ رہا. سب مرد تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. پھر حضور فرما رہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل میں مرد کو دوں گا. سب اعتراض کرتے نا, سوال کرتے اللہ کے رسول سے کہ اے حبیب وہ جو پہلے کہتے کہ ہم مرد نہیں تھے کیا؟ سوچیے نا. لیکن کسی نے بھی اعتراض کیا نہیں کیا, کسی نے سوال کیا نہیں کیا. ابھی جو جا رہے ہیں ہم بھی تو مرد ہیں. کیوں؟ عرب تھے, سب عرب تھے, جانتے تھے مذکر ہونا اور ہے, رجل ہونا اور ہے. مذکر ہونا اور ہے. آپ جانتے نا عربی میں ایک
معنی کے لیے کتنے لفظ ہیں، اور کبھی بہت سارے معنی کے لیے ایک لفظ ہے نا، کبھی بہت سارے معنی کے لیے ایک لفظ عین عین عین، اور کبھی ایک معنی کے لیے بہت سارے لفظ، جیسے اونٹ کے نہ معلوم کتنے نام ہے نا، اسد شیر کے نہ معلوم کتنے نام. یہ عربی زبان کا ہے جناب، کمالات کا عربی زبان کے، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب مذکر اور ہوتا ہے اور مرد بس رجل. اس رجل میں جتنی بھی صفات ہیں مرد کی وہ سب شامل ہیں. مذکر ہو سکتا ہے، مذکر میں ساری صفات نہیں ہو سکتی مردانہ. ممکن ہے بہادر نہ ہو، ممکن ہے باشعور نہ ہو، ممکن ہے عالم نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی ساری سی باتیں نہ ہو، مذکر ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا غَدًا رَجُلًا، کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، یعنی ساری مردانہ صفات کا حامل ہوگا. کرارن غیر فرار، ڈٹ جانے والا ہوگا، واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ رجل فرما دیجیے محمد علیہ محمد بات کر رہے ہوگی. اب سمجھ آئے رجل کا معنی. مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے. ورنہ سب اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بھی تو مرد تھے. جان دیتے کہ جہاں رجل استعمال کیا جائے گا اس رجل کا معنی کچھ اور بن جائے گا، اس رجل کا معنی الگ بن جائے گا. یہ ہے رجل. جب آپ نے کہا تھا وہی مجھے مذاہب کو الی رجل الفقیہ، اس مرد فقیہ کے لیے، اس کا مطلب ساری صفات تھی. اسی لیے غیرت بھی ہے، حمیت بھی، جو کہ رجل ہے. تو زہیر بن قین کون ہے؟ رجل ہے. رجل یعنی غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے، علم بھی ہے، بہادری بھی ہے، شجاعت بھی، ساری صفات اس میں جمع ہے. جب جا کے رجل بنتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے گا. تو سب انتظار کر رہے تھے نا کہ شاید ہمارے ہاتھ میں علم، شاید ہمارے ہاتھ میں علم، شاید ہمارے ہاتھ میں علم. اور جب صبح خیمے کے باہر جمع ہوئے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گرا کے جھکا کے اپنی گردن نکالو، شاید میرا نام آ جائے. بھائی خود سوچ لینا چاہیے تھا کہ 39 دن تک جاتے رہے ہیں آپ حضرات، تو اگر دوبارہ آپ ہی کو دینا مقصود ہوتا تو ضرورت کیا تھی؟ جاتے رہے سارے. تو لیکن کیا کیا جائے، برا لگ جاتا ہے، لوگوں کو برا مان جاتے ہیں بہت جلدی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو حسین چن کر نکلا. کہاں رجل. اب یہ رجل 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 13 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 18 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 90 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 80 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل 60 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رجل جون غلام ابو ذر کی طرح 70 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ صفات ساری ہے نا. اس لیے حسین ایک یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، یہ جو لشکر حق ہوتا ہے، حق کا لشکر ہوتا ہے، اس میں سن و سال کی قید نہیں ہوتی. دیکھیے آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بے شک 10 سال ہو، 20 سال ہو، 100 سال، لیکن اتنا معلوم ہے کہ زمانہ قریب ہے ظہور کا. یہ یقین رکھیے گا، اطمینان رکھیں. وہ کل جو میں نے بات کی تھی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی مشکلات بڑھ رہی نا تو سمجھ لو کہ کچھ ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے نہیں گھبراتے. یقین کی منزل پہ رہو اور شکر ادا کرتے رہو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اس دین پر پیدا کیا. خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، آج اگر تھوڑا سا غور کرو گے نا زمانے کے حالات میں، تو سجدہ شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے. مشکلات مت دیکھو، یہ مشکلات اسی وجہ سے ہے کہ تم حق پر، اس پر شکر ادا کیا. کیونکہ ساری دنیا تمہاری دشمن کیوں ہے؟ یہود تمہارے دشمن، ہنود تمہارے دشمن، نصارہ تمہارے دشمن، باقی تمہارے دشمن، ان کے جو انڈے بچے ہیں وہ بھی تمہارے دشمن ہے نا، سارے تمہارے دشمن. یہی تو شکر ادا کرو. لوگ کہتے ہیں یہ ہم سے کہے کہ دشمنی، یہاں بھی دشمنی، وہاں بھی دشمنی. ارے خدا کے بندو، یہی تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم حق پر. اس لیے میں یاد رکھو، میں آج آپ کو بتا، جب سمجھ میں نہیں آئے نا
کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اپنے مخالف کو دیکھا کرو. اگر مخالف سچا ہے تو تم باطل ہو. مخالف سچا ہے تو تم باطل. مخالف ظالم نہیں ہے تو تم باطل ہو. مخالف اتہامات نہیں لگاتا تو تم ظالم ہو. مخالف قاتل نہیں ہے تو تم باطل ہو. مخالف عورتوں بچوں کا قاتل نہیں تو تم باطل ہو. مخالف لوٹ مار کرنے والا نہیں تو تم باطل ہو. مخالف تمہارے گھروں کو عبادت خانوں کو جلانے والا نہیں تو تم باطل ہو. اور اگر نہیں، مخالف کون؟ نہ بچوں پہ رحم کھائے، نہ بوڑھوں پہ رحم کھائے، نہ مردوں پہ رحم کھائے، نہ خواتین پہ رحم کھائے، نہ حاملہ عورتوں پہ رحم کھائے، ان کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو گولیاں مارے، عبادت خانوں کو اڑا دے، عبادت گاہوں کو تباہ کرے، مسجدوں کو تباہ کرے، امام بارگاہوں کو تباہ کرے، بم بلاسٹ کرے، دھماکے کرے، ٹکڑے اڑ جائیں بچوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، تو پھر شکر ادا کرو نا کہ تمہارا دشمن باطل ہے، تم حق پر ہو. یہ ظلم و ستم جہاں ہوگا وہاں حق ہوگا. ظلم و ستم کا مطلب یہ کہ حق نہیں ہے. حق کہاں ہوگا؟ جہاں مظلومیت ہوگی. جہاں مظلومیت، زمانہ آ رہا ہے نا قریب. اب جو بات بتانے جا رہا ہوں، بس امام کو لشکر چاہیے کہ نہیں چاہیے نا؟ سپاہی بننے کا شوق نہیں؟ دل سے بتاؤ نا، دل کا آتا ہے، شوق ہے یا نہیں؟ ہے بھائی، ہے، بولو نا، ہے. ہم سب کو شوق ہے، لیکن انسان سوچتا میں کیسے بنوں گا. امام کے لشکر میں تو خالی 40 ہوں گے. کہ کہتے نہیں 313 ہوں گے. میں کہا 313 میں بھائی، ہے نا، انصاف پسند ہوتا ہے مومن. کہ میں کہا 313 میں بھائی میری اوقات تھا. کسی نے کہا نہیں 750 ہوں گے. اللہ کے بندو، کس نے کہا یہ؟ بے شک امام کے 40، جس کو کہنا چاہیے کمانڈر، جنرل، ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا. یہ 40 کون؟ جیسے کربلا میں حسین کے بارے میں، یعنی زمین نے اپنی تنابیں کھینچی اور یہ 40 پہلی آواز کے ختم ہونے سے پہلے امام کی خدمت میں ہے نا. پابا رکاب، ان کو کہتے ہیں پابا رکاب. سوتے بھی ہیں تو پابا رکاب، تیار، کچھ نہیں چاہیے، آواز ختم نہیں ہوگی، پہنچ جائیں گے 40. یہ وہ ہے 40 جنرل امام کی، کہ آواز ختم نہیں ہوگی اور یہ امام کی خدمت میں، یعنی زمین اپنی تنابیں سکیڑ لے گی، سمیٹ لے گی، ان کے لیے ایک پل میں پہنچ جائیں گے امام کی. 313 لشکر ہے، لشکر. اس 40 کے نیچے 313 کمانڈر. پھر 313 کے لیے نیچے لکھا ہے 732 یا پتہ نہیں 736. لشکر کتنا بڑا ہے جانتے ہو؟ پہلا سرا شام میں ہوگا، آخری سرا خراسان میں. کس نے تم کو کہہ دیا کہ تمہارا نام کہاں سے آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ جب اتنا بڑا لشکر ہوگا، اتنی بڑی فوج، یہ بتاؤ فوج کے خدمت گزاروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے بندو، اللہ کے، میں بالکل عقلی بات کر رہا ہوں آپ سے. جب فوج چلتی ہے بھائی، ان کے کھانا پکانے والے، ان کے کپڑے دھونے والے، ان کا سامان دھونے والے، ان کا سامان اٹھانے والے سب فوجی کہلاتے ہیں. گاڑیوں کے ڈرائیور بھی فوجی ہوتے ہیں، کلینر بھی فوجی ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے بھی فوجی ہوتے ہیں. یہ پورا لشکر امام کا ہوگا. تو اللہ کے بندو دعا کیا کرو، کبھی ایسے نہ بیٹھو بغیر دعا کے. ارے معمولی سپاہی تو بنوں گا، سپاہیوں کا سامان سر پہ رکھنے والا بھی تو چاہیے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک لشکر ہوگا، لشکر. اس لشکر میں ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر سپاہی کی ضرورت ہے. اور لشکر میں جس شعبے کا بھی ہو وہ سپاہی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سپاہی کہلاتا ہے. زندہ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اس نے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی مایوس نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوگا ہمارا نام؟ بالکل ہوگا ہمارا نام. کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ دل سے پکاریں گے نام نہیں ہوگا. اور دوسری مثال دے دوں، امام کو لشکر چاہیے، اس میں ہر طرح کی سپاہی چاہیے، ٹرینڈ بھی چاہیے، توانا بھی چاہیے. کمزور تو بھی امام رد نہیں کرے گا، چلو اس کو بھی لے آؤ، کوئی نہ کوئی کام تو کرے گا، یہ بھی اس کو بھی لے لو. تو ہر لشکر کی ڈرل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مشق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کرائی جاتی ہے نا. بس یہ ہر سال چہلم پہ یوں سمجھ لو امام زمانہ اپنے لشکر کو نجف سے کربلا تک
معذور، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، چلے جا رہے ہیں، بیساکھی پہ چلے جا رہے ہیں، ویل چیئر پہ چلے، بوڑھے 100 سال کے، کیوں؟ امام یہی تو بتا رہا ہے کہ سب میرے سپاہی ہو۔ اور اس لشکر کی خوبی بتاؤں آپ کو، 4-4.5 کروڑ ٹوٹل تھے جب 1 سال پہلے کووڈ سے پہلے جو تھا، 4 کروڑ 60 لاکھ کا فگر دیا تھا عراق کی گورنمنٹ نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اتنے آئے تھے، ہے نا؟ جتنے بھی مذہبی اجتماعات ہیں، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، گیا بھی ہوں، دیکھے بھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں ان اجتماعات میں، کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے، سب کچھ دیکھا۔ آپ بس اس اشارے کو سمجھ لیجیے کہ سب کچھ دیکھا، ہے نا؟ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نجف سے کربلا تک لاکھوں کروڑوں آدمی جاتا ہے، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، معصوم بچے، جوان بچے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور تم دیکھ لینا، تجربہ کرو، کسی آنکھ میں تمہیں میل نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، کتنے محفوظ سے نہیں جا رہے، ماں باپ سے بھی چھڑ گئے، کام سے بھی، کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ منزل کربلا ہے، منزل حسین ہے، سب کی توجہ ہے صرف کربلا کی طرف، کسی آنکھ میں تم میل نہیں دیکھو گے، کسی آنکھ، مطمئن اطمینان سے، بچے بچیاں سب، اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کتنا نہیں جانتے ایک دوسرے، مگر کسی کو مشکل میں دیکھا کیسے آگے بڑھتے ہیں اس کی مدد کے لیے، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، یہاں کے لوگ، یہ فرق ہے اور جگہوں میں اور نجف سے کربلا جانے میں۔ کیوں؟ اس لشکر کا نگہبان ہے امام زمانہ، اس لشکر کا سالار ہے زہرا کا لال، اس لشکر میں ساتھ چل رہے ہیں 14 معصوم، اس لشکر میں ساتھ چل رہی ہیں بیویاں، خواتین کے ہجوم کے درمیان زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور بچیوں کے درمیان کہیں نہ کہیں معصوم سکینہ ہے۔ یہ روحانی لشکر ہے، روحانی لشکر۔ اور جب کربلا کے قریب پہنچتا ہے نا، ایک کربلا وہ شہر ہے، وہ مقام ہے، ایک کربلا ہے سوہ، یاد رکھنا، جیسے کربلا کا آغاز ہوتا ہے کافی پیچھے، 20-25-30 کلومیٹر پہلے سے کربلا لکھا ہوتا ہے بورڈ کے کربلا کا آغاز، تو مراد ہوتا ہے وہ ایریا، ضلع کربلا شروع ہو رہا ہے، جو وہاں شروع ہوتا ہے جہاں کی روایت جانتے نا، جب کربلا میں داخل ہوتا ہے زائر، کہیں سے بھی داخل ہو، یہ عجیب ہے، پہلے عباس کا روزہ ہے، پہلے عباس، اور اسی لیے علماء فقہا آپ نے دیکھا کہ یہاں وہاں عقیدے کا عالم کیا ہے، فقہا آیات الزام چلے جا رہے ہیں پیدل، 90 سال 80 سال عمر ہے، علماء چلے جا رہے ہیں پیدل، نہ کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں بھائی، بوڑھا ہے تو ویل چیئر پہ چلے جا، میں نے مراجع کو دیکھا ویل چیئر پہ چلے جا، کربلا جا رہے، کیوں؟ کربلا ہے، منزل کربلا ہے، حسین کی طرف، بس جب اس کی یہ زائر خاک آلود پر، میں جب گیا تھا پہلی بار تو مجھے بڑا ایک شرمندگی کا احساس ہوا تھا کہ 3-4 دن ہو گئے، میرے کپڑے خراب ہیں، میرے پیر خراب ہے، کہاں جاؤں وضو کرنے، کدھر جاؤں، کہاں دھوں ہاتھ پیر، وضو تو خیر کر ہی لیتے تھے، لیکن یہ حلیہ کیسے جاؤں، روزے میں کیسے جاؤں، حاضری کیسے دوں، نہیں۔ پھر مجھے مجلس سنی، ایک فقیہ کی مجلس، مجتہد بیٹھ گیا بات، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے میرے سوال کے جواب میں وہ مجلس پڑھو، حسین کو یہی خاک آلود پہ پسند، یہ میرا کچھ الگ لباس جو 3-4 دن میں ہو جاتا ہے پسند ہے، یہ نیند میں ڈوبا ہوا چہرہ، خاک لگی ہوئی چہرے پر، بال بکھرے ہوئے، ایک عجیب سی کیفیت، یہ حسین کو پسند ہے۔ انہی لوگوں کے استقبال کے لیے حسین عباس کو بھیجتا ہے، عباس جاؤ، جا بھائی عباس جا، میرے زائرین ملے کرا۔ جب اب کربلا کی سرحد شروع ہوتی ہے تو وہاں سے عباس
زائرین کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے اسی حلیہ کو، اسی حلیہ میں فقہا کہتے ہیں اس کا فکر نہ کرو، ہاں بس وضو ہونا چاہیے، اس کی پرواہ نہ کرو کہ تم نے غسل نہیں کیا، تمہارے حالت کیا ہے، تمہارا احوال، یعنی کچھ حسین دیکھ رہا ہے جب سے تم گھر سے چلے تھے نا، یہاں سے پاکستان سے، جب سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یہ کتنی مشکلیں اٹھا کر آئے ہیں، گھر سے آئے کتنا تھکا، اس کو ایک ہی دھنے کے بس کسی طرح میں کربلا پہنچ جاؤں اپنے مولا کے پاس۔ کیسے ظالم ہیں وہ لوگ جو حسین کے زائرین کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کو دھوکے دیتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، حسین خود اسے نپٹ لے گا۔ یہ بیچارے عقیدت کے مارے ہوئے کیسے کیسے پیسے جوڑ جوڑ کر اپنے مولا حسین کی زیارت میں جاتا، اور وہاں جو یہاں شب خون مارنے والے کچھ بھیڑیے ان کو اذیتوں میں مبتلا کر دیتے۔ عباس اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے کربلا، ساتھ لے کر، عباس ساتھ لے کر آیا، لیکن حسین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے عباس کو سلام کرو۔ ایسے آپ کو ایک بات آج بتانے جا رہا ہوں، جہاں جناب عباس علیہ السلام کی قبر مطہر ہے نا، وہی جگہ ہے جہاں جناب عباس زخموں سے چور ہو کے گرے تھے، اسی جگہ، کیونکہ وصیت کی تھی نا جناب سید الشہداء کہ مولا میرے لاشوں کو لے کے مت جائیے گا، ہے نا، دیکھا گنج شہیدہ بین الحرم ہے نا، گنج شہیدہ، اور جناب سید الشہداء کا وہاں جناب حر کا روضہ، کیونکہ جناب حر کا قبیلہ لے گیا تھا ان کے لاشوں کو، ان کا روضہ، لیکن عباس کا روضہ کربلا میں ہونے کے باوجود اسی جگہ پر ہے قبر مطہر جہاں آپ زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرے تھے، اور جہاں مشکلوں کو تیر لگا ہے وہ جگہ آگے ہے۔ سمجھ بھی نہیں آتا نا میری کیا مسئلہ ہے کہ بھائی القامہ سے چلے، پہلا بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے آگے آئے، وہاں پہ تیر لگا، تیر اگر وہاں لگا تو روضہ یہاں ہے، سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، تیر وہاں لگا ہے، روضہ یہاں ہے، خیمہ کا وقت سمجھ بھی نہیں آتی نہیں بات، لیکن ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں جب پہنچوں گا وہاں۔ بس پہلے اتنا سن لیجیے عباس کے ذکر سے پہلے کہ عباس کے تعارف میں بس ایک جملہ کہوں گا اور کچھ، کون ہے عباس بتاتا ہوں، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، علی کی مراد کا نام ہے عباس، علی کی مراد، علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ عباس کو مانگا ہے نا علی، معبود ہے ایسا بیٹا میری نیابت کرے، سب بیٹے علی کے اتنے بیٹے شہید ہیں کربلا میں، یہ عباس جیسا کوئی نہیں، کیونکہ عباس نیابت کر رہا ہے اپنے بابا کی، اپنے بابا کی نیابت۔ کیسا ہے یہ عباس؟ شب عاشور اب وہ واقعہ بتاتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا تھا، طلایہ پھر رہے تھے، طلایہ پھرنا بچوں کو سمجھا رہا ہوں، خیموں کا پہرا دینا، اس کو کہتے ہیں طلایہ پھرنا، کسی بھی چیز کا، گھر کا پہرا دینا، کسی بھی چیز کا طلایہ پھرنا۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے طلایہ پھر، خیموں کے گرد چکر لگا کے، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے حملہ نہ کرنا، اور ادھر اصحاب حسینی الاؤ جلا کے بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بار بار یہ شبر ملون آتا ہے، ماں کے قبیلے کا حوالہ دینا ہے بنی کلاب کا، عباس اور اس کے بھائیوں کے لیے امان لے کر آتا ہے، بار بار کوئی بات کرو عباس سے، کون بات کرے عباس سے؟ تو انتخاب ہوا جناب زہیر بن قین کا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ زہیر بن قین کون، جو ابھی ساتھ ہوئے، اور زہیر بن قین کا انتخاب کیا گیا کہ آپ عباس سے بات کریں، ام البنین کے بیٹوں کے لیے بار بار وہ امان لے کر آتا ہے۔ زہیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور عباس کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے کو بھی آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ مختصر کرتا ہوں کہ جناب زہیر بن قین نے پورا واقعہ بتا دیا جناب عباس کی ولادت کا، کیسے عقد ہوا، جناب عقیل نے کیسے خاندان تلاش کیا، کیسے شادی ہوئی، اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب یہ سارا واقعہ سنا رہے تھے تو خاموش جناب عباس،
جب پورا واقعہ سنا چکے تو ولی کا شعر گویا ہوا، زہیر میرے بھائی آپ کی بات پوری ہو گئی؟ زہیر نے کہا اے ابوالفضل جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کہتے کہ عباس نے ایک انگڑائی لی، ایسی انگڑائی لی کہ رکابیں ٹوٹ گئے۔ انگڑائی لے کر کہتے ہیں زہیر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا؟ ذرا صبح ہونے دو پھر تم دیکھنا کہ عباس کرتا کیا ہے۔ یہ ہے عباس، یہ عباس۔ صبح ہوئی، پہلا حملہ ہوا، لڑائی، اس کی تفصیل اب بہت بیان کرتے رہتے ہیں، اس بڑی تفصیلی لڑائی ہے۔ اس لڑائی کے بعد اب عباس منتظر ہے کہ اب میں جاؤں گا میدان میں اور سارے ارمان اپنے نکالوں۔ حسین نے بلایا، علم ہاتھ میں دیا، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ، علمدار ہو۔ سمجھ گئے عباس کے لڑنے کی اجازت نہیں، کھڑو۔ دیکھتے رہے اپنے لشکر کو، ایک ایک سپاہی جاتا ہے، حسین اس کے لاشے کو اٹھا کر لاتا۔ عصر کے قریب وہ وقت آیا جب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سامنے پیچھے کوئی سپاہی نہیں، پورا لشکر ختم۔ علم ہاتھ میں پکڑے، سر جھکائے در خیمہ پہ آئے، اذن دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے۔ اجازت ملی، خیمے میں داخل ہوئے، سر جھکائے کھڑے، بات نہیں کر سکتے حسین کے سامنے بغیر اجازت۔ پوچھا حسین عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا۔ کہو عباس جو دل میں ہے۔ کہ مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اتنا سننا تھا، ساری حسرتیں حسین کے لہجے میں آ گئی جب حسین نے یہ جملہ کہا عباس تم تو میرے لشکر کی زینت ہو، تم علمدار ہو، علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا ہے۔ سر جھکائے عباس نے ایک جملہ کہا مولا میرا لشکر کہاں؟ آپ ہی تو میرے ایک ایک سپاہی کو اٹھا کر لائے، مقتل میں لٹایا۔ نہیں عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، تم سے بچوں کی ڈھارس ہے۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں بچے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے، علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود، اور جب تک عباس موجود کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی۔ عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس بچوں کی ڈھارس۔ اتنے میں ایک بچی دوڑتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی، عباس کے دامن سے لپٹ گئی۔ چچا جان پیاس ہلاک کیے دیتے ہیں، کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے؟ عباس کی جیسے دلی مراد برائی، بیٹھ گئے۔ اس بچے سے دست بستہ عرض کرتے ہیں شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ عباس نے کہا ہوگا شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا یہ عباس کا کام۔ اتنا مان ہے عباس کو اپنے قوت بازو۔ اب سفارش ایسی ہو تو اجازت کیوں نہ ملے گی؟ عباس کو میدان میں جانے کی اجازت ملی، بچی دوڑی گئی، دوسرے خیمے سے ایک سوکھا سا مشکیزہ لے کر آ گیا۔ عباس بچی کے سامنے جھکے، اتنا جھکے کہ بچی نے مشکیزہ گلے میں ڈال دی۔ آج تک یہ مشکیزہ سکینہ کی یادگار بن کر علم کے ساتھ ساتھ گویا عباس کو گوارا ہی نہیں کہ میرا علم اٹھے اور سکینہ کا مشکیزہ نہ ہو، اسے گوارا ہی نہیں۔ کربلا میں بھی دیکھا ہے نا اپنے روزے کے سامنے مشکیزہ بنا ہوا بتا رہا ہے کہ عباس کا مشکیزہ، یہ سکینہ کی یادگار ہے مشکیزہ۔ بس عباس وعدہ کر کے نکلے خیمے سے، گھاٹ پہ قبضہ کیا، گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا، مشکیزہ بھرا، چلے میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مار دیا۔ دیکھ ایسے قبضہ کرتا ہے علی کا بیٹا، اور اے فرات میرا قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں ہے، اب قیامت تک تیرے ساحل پہ میرا پرچم لہرائے گا۔ سنو عزیزان اب کیا ہوا؟ حسین دیکھ رہے ہیں علم کو، دیکھ لیا میرا شیر پہنچ گیا، فرات پہ قبضہ کر لیا، اب علم واپس آ رہا۔ پسر صاحب نے حکم دیا تھا پورے لشکر کو گھیر لو،
جانے نہ پائے پانی خیموں تک، دور سے تیر برساؤ اگر قریب نہیں جا سکتے۔ اب حسین بس علم کو دیکھ رہے، علم تیزی سے خیموں کی طرف آ رہا ہے، پھر علم کی رفتار کم ہوئی، پھر علم کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں۔ سمجھ گئے حسین میرا شیر راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مقام پہ علم جھکا مگر اٹھ گئے، سمجھ گئے حسین کہ میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ کچھ دیر تک علم لرزتا ہوا آگے آیا، تھوڑا سا آگے آیا، پھر جھکا مگر پھر اٹھ گیا۔ سمجھ گئے حسین کہ میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ کچھ دیر تک علم لرزتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں، تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا۔ کیسے اٹھتا؟ اب عباس کے سامنے ایک ہی تو راستہ ہے، علم بچائے یا سکینہ کا مشکیزہ بچائے۔ علم فوج حسینی ٹھنڈا ہوا، عباس مشکیزے پر چھا گئے، بازو نہیں ہے، مشکیزے پہ چھا گئے تاکہ جو تیر آئے میرے جسم میں لگے مشکیزہ محفوظ رہے۔ گھوڑے کو ایڑ دے رہے اپنے، اے اس پہ وفادار جلدی کر جلدی کر، بس مجھے خیمے تک پہنچا دے، ایک بار خیمے تک پہنچا دے۔ بچوں سے وعدہ کر کے آئے ہوں، اپنے مولا کے بچوں سے وعدہ کیا ہے پانی لے کر آؤں گا، ایک بار یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ پسر سعد نے حکم دیا حرملہ کو ایسا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہہ جائے، ورنہ کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتے۔ اب سنیے، یہاں پہ آپ کو روکتا ہوں چند سیکنڈ کے لیے۔ میں جب پہلی بار گیا تھا کربلا اور زیارات کرا رہا تھا رہنما مجھے، تو ایک مقام پر لے گیا، جیسے روضہ جناب عباس کا ادھر خیمہ کا ہے، اور وہاں سے القمہ اس طرف، وہاں پہلا بازو دوسرا بازو جنہوں نے زیارت کی انہیں معلوم ہے، یہاں اس طرف لے گیا مثلا، اور کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکیزے کو تیر لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا، کیوں؟ میں نے کہا بھائی شہادت گاہ تو وہاں ہے اتنی دور، یہ خیمے کی طرف، خیمے سے وہ نزدیک کی جگہ، وہاں کیسے تیر لگا؟ حضور جناب عباس کی قبر تو وہاں ہے، اور مجھے نہیں یقین آیا۔ ایک دو بار گیا، دوسرے دن یا اسی دن رات کو مجھے مجلس پڑھنا تھا، میں یہی روایت پڑھا تو جو پڑھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، پھر سمجھ میں آئی تھی کہ ہوا کیا۔ سنو، جب عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے دیتے آگے لے گئے، جب اس ملعون نے مشکیزے کو تیر مارا، مشکیزے کا پانی بہ گیا، تو عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تھا واپس۔ تب سمجھ میں آیا مشکیزے کو تیر لگا تھا آگے، مگر جب پانی بہ گیا عباس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میری سواری آگے جائے، واپس مڑ کے آئے عباس، پھر وہاں تک آئے، اس جگہ پہ پہنچے جب سر پہ گرز لگا تھا عباس، لہذا تیر لگنے کی جگہ آگے تھی، گھوڑے سے گرنے کی جگہ پیچھے تھی جہاں گرے تھے۔ اور گرے کیسے تھے عزیزوں؟ جو شہید بھی گھوڑے سے گرتا تھا، اس فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ہاتھوں کا سہارا لے گا، ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ عباس جب گھوڑے سے گرے تھے، بازو نہیں تھے، آنکھوں میں تیر پیوست تھے، اس طرح سے گرے تھے سر کے بل کہ جتنے تیر تھے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے تھے عباس کے۔ بہت دیر ہو گئی، سکینہ انتظار کر رہی ہے، میرا چچا نہیں آتا، میرے چچا کا علم نہیں آتا، اما فضہ ذرا خبر تو لے کر آ، ذرا دیکھ کر تو آ، کیوں دیر ہوئی؟ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر تک دیکھا، پھر چلا کر کہا شہزادی مبارک ہو، سکینہ مبارک ہو، تیرے چچا نے وعدہ پورا کیا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اما فضہ آپ نے جلدی کر دی، آپ نے جلدی کر دی، آپ نے علم آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے۔ بس سکینہ نے اتنا سنا کہ میرے چچا کا علم آ رہا، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے بچوں آؤ آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ، میں